بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اپنے آپ کو پہچانو۔ ہو آر یو؟ اپنے آپ کو پہچانو اور اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کیا اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا کو ہی اپنا سب کچھ مان کر دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں یہیں برباد کر اللہ کے پاس واپس چلے جائیں؟ کیا اسی لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا تھا؟ لوگوں، اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، لوگوں کی غمگساری کے لیے بھیجا تھا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے بھیجا تھا، اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارا کیریکٹر کیا ہے؟ ہمارے کیریکٹر سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کیا اس بات کا اندازہ ہم کبھی لگاتے ہیں؟ اس پر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، چونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے، ہم خود سے نہیں آئے ہیں۔ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں کو اکٹھا پیدا کیا اور سب کے آنے کا وقت متعین کر دیا ہے، اور جب اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں ذمہ داری دے کر بھیجی ہے۔ اس لیے نہیں بھیجا کہ جاؤ اور دنیا میں کھاؤ کماؤ، دنیا کو ہی سب کچھ اپنا سمجھ بیٹھو۔ آج ہم کر کیا رہے ہیں دوستوں؟ اور اس کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہمارا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آج ہماری پوری قوم پیچھے جا رہی ہے، ہمارا مستقبل برباد ہو رہا ہے اور ہمیں ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ دوستوں، ہم تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہمیں صرف اپنی پڑی ہے۔ اپنے آپ کے علاوہ کسی دوسرے کی ضرورت ہمیں نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ جبکہ ہر انسان کے اوپر حق ہے۔ رشتہ داروں کا حق الگ ہے، والدین کا حق الگ ہے، بیوی بچوں کا حق الگ ہے، پڑوسیوں کا حق الگ ہے، سب کے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ اور اگر اس حقوق کی ادائیگی ہم نے نہیں کی تو اللہ پاک کے یہاں جانے کے بعد جب اللہ پاک ہم سے سوال کرے گا کہ بندوں کے حقوق تم نے کتنا ادا کیے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہمیں ایمان کی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور اس ایمان کی نعمت کے ساتھ اس دنیا میں ہمیں بھیجا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس نعمت کی قدر کرنے میں قاصر ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں، چونکہ ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ اپنا سمجھ لیا ہے۔ دوستوں، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے کیے دھرے کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ دوستوں، اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اپنی زندگی میں کچھ اچھا کرنا ہے، کچھ الگ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا بنایا تھا۔ اللہ پاک نے ہمیں انسانیت کا رہبر بنا کر دنیا میں بھیجا، ایمان والوں کو انسانیت کا رہبر بنا کر بھیجا۔ لیکن افسوس کہ ہم آج دوسروں کے پیچھے چلنے میں اپنی بہت بڑی بہادری سمجھتے ہیں، بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ کوئی کسی نیتا کے پیچھے اگر لگ گیا اور اس کی ہاں حضوری میں لگ گیا، اور اس نیتا نے اگر اس کو بائی نیم جاننے لگا اور کچھ اس کے ساتھ رعایت کر دی، کچھ اس کا اسپیشل دے دیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہو گئی۔ دوستو، نہیں، ہم تو رہبری کے لیے آئے تھے،
اور یہ رہبری ہمارے اندر آئے گی کیسے؟ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے. اور پہچاننے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں دوستو، سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ دل جو ہے، ہمارے دل میں جب کوئی بات آتی ہے اور وہ دماغ تک جاتی ہے. جب ہمارے دل میں کوئی بات آتی ہے تو اگر پہلی بات تو ہمارے دل میں دو طریقے کی باتیں آتی ہیں، ایک پازیٹیو آتی ہے، ایک نیگیٹو آتی ہے. تو ہمیں نیگیٹو باتوں کو ہٹا کر پازیٹیو باتوں کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور اپنے دل میں رکھ کر اس کو دماغ تک بھیجنا ہے. یہ دل اور دماغ کا کنیکشن جو ہوتا ہے یہ بہت ہی مضبوط کنیکشن ہے. ہمارے دل میں جو بات آئی اس کو ہم پازیٹیو رکھیں اور پازیٹیو رکھ کے اپنے دماغ کو بھیج دیں. اپنے دماغ کو جو ہم سینڈ کر دیں گے، ایک انڈیکیشن دماغ کو دے دیں گے، تو وہ دماغ ہمارا سوچے گا کہ ہمیں اچھا کرنا ہے. اور اچھا کرنے میں کیا ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی. کسی شاعر نے کہا ہے، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. تو دوستو ہم بے بس نہیں ہیں. اللہ پاک نے ہمیں بے بس نہیں پیدا کیا. ہمارے اندر ساری صلاحیتیں اللہ پاک نے پیدا کی اور ہمیں دماغ عطا فرمایا اور دماغ پر اختیار دے دیا سوچنے سمجھنے کے لیے. اب یہ دماغ ہمارا خود مختار ہے، یہ اچھے اور برے کی پہچان کر سکتا ہے. ہمیں اچھے اور برے کی پہچان کر کے اس پر عمل کرنا ہے. اگر یہ بات ہم اپنے اندر بٹھا لیتے ہیں، پازیٹیو باتیں اپنے اندر بٹھا لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم زندگی کے کسی مرحلے میں فیل نہیں ہوں گے. تو دوستوں میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ سبھی اپنے دماغ میں ایک اچھی بات بٹھائیں، نہ کہ نگیٹو بات بٹھائیں. جب اچھی بات بٹھائیں گے انشاءاللہ اس